پرانے وقتوں کی بات میں شیر کے ایک شہر سے دو بزرگوں کا گزر ہوا۔ راستے میں رات پڑ گئی، اس لیے انہوں نے وہی قیام کا ارادہ کیا اور ایک امیر آدمی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ امیر آدمی نہایت بد اخلاق اور کنجوس تھا۔ اس نے رات ٹھہرنے کی اجازت تو دی، لیکن ان کو اپنے عالیشاں مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بجائے نیچے تہہ خانے میں ٹھہرایا، جو بہت ٹھنڈا، تاریک اور بدبودار تھا۔ وہ جگہ ان کے شایان شان نہیں تھی، لیکن مجبوراً وہ ٹھنڈے اور سخت فرش پر لیٹ گئے۔ بزرگ آدمی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ اس نے دیکھا دیوار میں ایک سوراخ ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور دیوار کی مرمت شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش اور محنت سے وہ دیوار کی سوراخ کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب چھوٹے دوست کی آنکھ کھلی تو وہ بزرگ آدمی کے یہ کام دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ چھوٹے بزرگ نے کہا، اس بددماغ شخص نے تو ہمارا ذرا لحاظ نہیں کیا اور آپ اس کے ٹوٹی دیوار بھی مرمت کر دی۔ بڑے بزرگ نے مختصر جواب دیا، برخودار، حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر آگے چل پڑے۔ اگلے دن وہ ایک گاؤں پہنچے اور رات پڑنے پر وہی قیام کا ارادہ کیا۔ وہ ایک غریب کسان کے گھر گئے اور ان سے رات گزارنے کے لیے جگہ دینے کی درخواست کی، اور اس کی بیوی بہت خوش اخلاق، مہربان اور مہمان نواز تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے گھر کے سب سے اچھی جگہ ان کے سونے کے لیے خالی کر دی اور جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ آرام دہ بستر پر انہوں نے بڑے سکون سے رات بسر کی۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کسان کی اکلوتی گائے مری پڑی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی اپنے گائے کے لیے رو رہے تھے، جو ان کا کل اثاثہ تھی۔ اس کا دودھ بیچ کر ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ چھوٹے بزرگ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ بڑے بزرگ کو کہا کہ آپ نے ان کو دعا کیوں نہیں دی؟ آپ نے یہ سب کیوں ہونے دیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہی ایک گائے ان کا کل اثاثہ ہے؟ بڑے بزرگ نے پھر وہی بات دہرائی کہ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، اور وہاں سے نکل کر اپنے راہ پر چل پڑے۔ پھر چھوٹے بزرگ نے بڑے بزرگ سے پوچھا، بتائے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے شخص جس کے پاس ہم ٹھہرے تھے وہ بہت امیر تھا، پھر بھی آپ نے اس کی مدد کی اور اس کی ٹوٹی دیوار بنا دی، جبکہ یہ کسان غریب تھا اور گائے کے علاوہ اس کا کوئی آسرا نہ تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے پیش کر دیا، پھر بھی اس کی گائے کو زندہ رہنے کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی۔ چھوٹے بزرگ نے راستے میں پھر احتجاج کیا، لیکن بڑے بزرگ نے پھر کہا، حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے برخودار۔ جب ہم امیر آدمی کے گھر ٹھہرے تھے تو میں نے دیکھا کہ تہہ خانے کی دیوار میں خزانہ دفن تھا، جو اس کی سوراخ سے بظاہر ہو رہا تھا اور باہر آ سکتا تھا۔ سوچو، اگر امیر آدمی کو وہ خزانہ مل جاتا تو وہ اور زیادہ بددماغ ہو جانا تھا، اس لیے میں نے اس خزانے کا منہ بند کیا۔ پھر جب ہم غریب کسان کے گھر ٹھہرے تو میں نے دیکھا کہ وہاں موت کا فرشتہ آیا ہے، جو کسان کی بیوی کی جان لینا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ کسان کی بیوی کے بدلے اس کی گائے کی جان لے لے، کیونکہ کسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے ہر کام میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح میں نے کسان کو زیادہ بڑے صدمے سے بچایا۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ نظر بھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے اور جلد بازی میں غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اگر ہم اس مقام پر تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک دوسری کہانی بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ عیان اور فضا دونوں بہن بھائی تھے۔ ان کے ابو امی کسی حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے وہ دونوں اپنے پھپھو تنینا کے گھر رہتے تھے۔ پھوپھی فضا سے سارے گھر کے کام کراتی تھی۔
یہ سب دیکھ کر ایان کو بہت دکھ ہوتا۔ وہ اپنے جیب خرچ سے جو چیز خریدتا وہ رات کو اپنی بہن کے ساتھ کھاتا، کیونکہ پھوپھی فضا کی وہ جیب خرچ نہیں دیتی تھی۔ وہ فضا کو اسکول بھی نہیں بھیجتی تھی۔ پھوپھا کا شہر سے باہر بڑا کاروبار تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ یہاں ایان اور فضا اب تھوڑے بڑے اور سمجھدار ہو گئے تھے۔ معمول کے مطابق آج بھی ایان اپنے پھوپھو کے ساتھ بازار گیا تھا۔ ایان کے پاس صرف 50 روپے تھے۔ اس نے ان پیسوں میں بہن کے لیے چوڑیاں خرید لی تھی۔ پھوپھو اور ایان بازار گئے تب فضا گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اسے پھوپھو کے کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے قریب ڈنڈا پکڑا اور اٹھایا اور آہستہ آہستہ پھوپھو کے کمرے کی طرف چل دی اور چپ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ ایک چور ہاتھ میں کٹوری اٹھائے ہوئے باہر کی طرف آ رہا تھا۔ فضا یہ سب دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی چور باہر آیا، فضا نے ڈنڈا گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ دڑم سے گر پڑا۔ اتنے میں ایک گھنٹی کی آواز آئی۔ فضا نے جب دروازہ کھولا تو اس کے پھوپھو سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سارا ماجرا سنا۔ پھوپھو نے بچوں کے ساتھ مل کر چور کو رسیوں سے باندھ دیا اور پولیس کو فون کیا۔ پولیس آ کر چور کو لے گئی۔ پھوپھو کو احساس ہوا کہ جو بچی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس بچی نے آج ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ یہ سوچ کر پھوپھو نادم ہو گئی۔ اب وہ ایان کی طرح فضا سے بھی اچھا سلوک کرنے لگی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔